الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا کل جہان دا خالق و مالک محافظ و نگہبان حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر گنج بخش اور عالم ہے انگنت اور بے حد و حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المسلمین میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و اعلی وسلم. انتہائی مختصر بیان ہوئے گا کیونکہ بڑی قیمتی رات ہے اور عبادت کرنی. سب سے پہلے بہت ہی زیادہ مبارکباد مستحق نے حفاظ کرام کہ جنہوں نے سارے مہینے کے اندر قرآن مکمل فرمایا. اللہ پاک انہاں دا قرآن پڑھنا قبول فرمائے. اللہ پاک انہاں دے والدین نوں انہاں دی زندگی کے اندر برکت نصیب فرمائے. اور سب تو زیادہ جڑے مبارکباد دے مستحق نے انہیں قرآن سنن والے قرآن سنان والے کا ذمہ دار سن. انہاں دی ڈیوٹی سی انہاں قرآن سنانا سی. دیکھا جڑے قرآن سنن والے نے پیچھے قیام کرن والے نے انہاں دی کوئی ذمہ داری نہیں ڈیوٹی نہیں. یہ اللہ کا انہاں دے دلوں کے اندر شوق سی. انہاں نے قرآن سنیا اور جنہاں نے سنیا اللہ پاک قبول فرمائے. لائق احترام اور معزز سامعین محترم موجودہ حالات پر سامنے ہر بات سے افراتفری ہے, ہر بات سے بے چینی ہے, بے قراری ہے. مسلمان کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں. جوا عام ہے, شراب نوشی عام ہے, قتل و غارت عام ہے. یہ سارے حالات کدوں صحیح ہوں؟ اسی کی کریے کہ یہ حالات صحیح ہو جان, سن سکون ملے, راحت ملے.
ساڈے دل دے اندر والدین کی قدر آ جائے، ساڈے دل دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیار، انہاں دی محبت آ جائے۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی کمزوری ساڈے اندر ہے، وگرنہ ہوئے مسلمان اور خار ہوئے مسلمان اور شرمندہ ہوئے مسلمان اور بے بسی، بے قراری، بے چینی کا شکار ہوئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ یہ حالات اگر خراب ہوئے تو ساری وجہ، اور یہ حالات اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو وہ بھی ساری وجہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد تو پہلے، آپ کے نبوت کے اعلان تو پہلے مکے کے جڑے حالات سن، عرب کے جڑے حالات سن، اگر اسی قرآن و حدیث کا مطالعہ کریے تو سانو پتہ چلتا ہے تقریباً وہی حالات، ہر پاسے افراتفری ہو، سود عام ہے، ادوں بھی سود عام سی اور ہن بھی عام ہے، ادوں بھی جوا عام سی اور ہن بھی عام ہے، بلکہ میں تو کہنا کہ جوا ہن زیادہ ہے۔ ساڈے موبائل کے اندر آن لائن جناب جوا کھیلا جاتا ہے، اسی ایک ٹک کر کے اسی جواریاں کے اندر شامل ہو جائے، اور ادو شراب نوشی عام سی، ہن بھی عام ہے۔ انسانیت تو موجود سی لیکن انسان نہیں سکتا، اور ہن بھی یہی ہے، انسانیت موجود ہے لیکن انسان موجود ہے، انسانیت موجود نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور عرب والوں کی کایا پلٹ، انقلاب آ گیا، بے ادبی کی جگہ تے ادب آ گیا، اور سود کی جگہ تے حلال کاروبار کی فروغ آ گیا۔ آج میں تھوڑے سامنے وہ بات رکھنا چاہنا، وہ وظیفہ رکھنا چاہنا، وہ نسخہ رکھنا چاہنا کہ جن دن عرب والوں کے اندر تبدیلی آ گئی، کایا پلٹ گئی، انقلاب آ گیا، وہ کی چیز تھی؟ اسی قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھیا، اور جنہاں لوگوں نے سنیا، سمجھیا، جانیا، انہوں کی زندگی کے اندر انقلاب آ، اور اسی ساڈا قرآن کے نال تعلق کمزور ہی نہیں بلکہ تعلق ہے ہی نہیں۔ نہ ساری فوتگیاں قرآن کے متعلق، نہ ساری خوشی قرآن کے مطابق، نہ ساری غمی قرآن کے مطابق۔ توحید کی سمجھ آنی سی، قرآن کو سمجھا تو والدین کی دل کے اندر عزت آنی سی، قرآن کو سمجھا تو لیکن اسی قرآن کو سمجھے۔ وہ ایک عورت سی نا، تے ان کا ایک ہی بیٹا سی، تے وہ بھی غیر ملک کمان واسطے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ہر 6 ماہ بعد بیٹا اپنی والدہ کو خط لکھتا ہے، راشن واسطے پانی پیسے بھیجتا ہے، لیکن جی والدہ ہے، انپڑھ ہے، جدوں چیچی آندی ہے، اکھیاں لگاندی ہے، چومتی ہے، ہائے میرے بیٹے کا خط آ گیا، میرے بیٹے کی چٹھی آ گئی، لیٹر آ گیا، اور کھولتی نہیں، پڑھتی نہیں۔ ایک سلوک انہیں بنایا ہے، اور سلوک کے اندر رکھنا ہے۔ ہر 6 ماہ ڈاکیے آنا، خط لے کے آنا، انہیں خوش ہونا، خط میں چومنا، اکھیاں نہ لگانا، اور چپ کر کے صندوق کے اندر رکھنا۔ وقت گزرتا گیا، مائی بیمار ہو گئی، راشن ختم ہو گیا، دوائیاں کے پیسے ختم ہو گئے، اور ایک والدہ، ایک بڑھیا جڑی ہے، ایک بسترے مرد پہ لیٹ گئی اور بلک کے فوت ہو گئی۔ رشتہ دار اکٹھے ہوئے، یار بڑا عجیب بندہ سی، ایک ہی بیٹا سی تو انہیں بھی خیال نہیں کیتا، ایک ہی بیٹا سی تو انہیں بھی اپنی والدہ کی قدر نہیں کی۔ وہ سارے ہمسائے کہندے نے رشتہ دارو اس نوجوان کو برا بھلا نہ کہو، اندر طرفوں ڈاکیا آندا سی، خط لے کے آندا سی، لیکن سانو یہ نہیں پتا کہ اندر اندر کی ہوندا سی۔ بہرحال پتہ لگایا گیا، ایک صندوق ملیا، اور جب صندوق کھولا گیا اندر اندر خطوط موجود، جڑا خط کھولنا اندر اندر پیسے، جڑا خط کھولنا اندر اندر پیسے۔
وہ بڑھیا وہ بزرگ عورت انہیں خط کھولیا نہیں، راشن کے پیسے ختم ہو گئے، دوائیاں کے پیسے ختم ہو گئے اور وہ بلک بلک کے فوت ہو گئے۔ حضرت ذوالفقار جڑا رویہ جڑا حشر اس عورت نے اپنے بیٹے کی چٹھی نال کیتا ہے، بالکل وہی سلوک اسی اللہ پاک کی چٹھی نال ایویں قرآن آیا اسی غور نہیں کیتا۔ اسی کہنے ہیں کہ ساڈی اولاد فرما بردار ہو، ساڈی اولاد ساڈا ادب کرے، احترام کرے، اسی قرآن کی معانی اور مطالب کو نہیں جانتے کہ کیویں ادب، اسی قرآن کی سورہ اخلاص کو نہیں جانتے، اسی قرآن کی سورہ یاسین کو نہیں جانتے، اسی قرآن کی ساری کی صورتیں نہیں سن پتہ ہی نہیں، تو پھر انقلاب نہیں ہوئے۔ انقلاب ہوتا ہے سمجھن دینا، غور کرن دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ انہوں نے دل کے اندر کیویں انقلاب آیا ذرا غور۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے جنگ بدر کے اندر فتح نصیب فرمائی ہے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی ہو گئے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں قیدیاں کے اندر شامل نے، اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر کے مسجد نبوی کے پلر دے نال باندھ دیتا ہے، مینوں جکڑ کر کے رسیاں دے نال مسجد نبوی کے ستون دے نال باندھ دیتا ہے۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا، سارے صحابہ صفاں سیدھیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت کے اوپر آتے ہیں کہ آ کر کے تکبیر تحریمہ بلند فرما لیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمان نہیں سی ہویا، میری زبان عربی زبان ہے اور قرآن مجید بھی عربی زبان کے اندر نازل ہویا، کچھ نہ کچھ باتیں دینے کو سمجھ آکھے ہیں کہ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پڑھن کا انداز بڑا خوبصورت ہے، بڑا میٹھا ہے۔ قرآن ویسے بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی میٹھی کتاب ہے، اور صاحب قرآن کی زبان بھی بڑی میٹھی ہے۔ بڑا سرور آیا، بڑا لطف آیا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک لگتا سکتی میں میرے دل کے اندر بڑا سکون، بڑا اطمینان بیٹھتا چلا چھا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ رہے مسجد نبوی کے اندر، میں پلر کے نال بندے ہاں، بڑا خوبصورت منظر ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، لیکن کر کے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کے بعد سورہ طور کی تلاوت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت میں پہنچے ہیں
ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لگتا سی کہ میرا جبیر دا دل پھٹ جائے گا، اتنا سروان ہے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسلمان نہیں سے ہویا. حضرت جبیر مسلمان نہیں ہوئے لیکن دل پھٹن دے قریب آ گیا ہے. اسی مسلمان بھی ہاں، اسی قرآن پڑھنے بھی ہاں، اسی قرآن سننے بھی ہاں، لیکن ساڑھے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کر کے میری چیخاں نکل گئیاں، سارے صحابہ نماز پڑھ رہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سلام پیش کر کے پوچھتے ہیں جبیر کی وجہ کیوں روتے ہو؟ پانی دا مسئلہ ہے یا کھانے دا مسئلہ ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میری رسیاں کھول دیو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ رسیاں کھول دیو جبیر دیاں. یہ لگتا ہے کہ جبیر کے دل کے اوپر قرآن کا اثر ہو گیا ہے. حضرت جبیر کی رسیاں کھول دیا گیا، تیری کر کے دوڑتے حضرت جبیر بن مطعم نبی علیہ السلام کے گولا دینے تے آ کر کے سر جھکا کر کے کہتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر مینوں ایک کلمہ پڑھا دیو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبیر نو کلمہ پڑھایا کہ حضرت جبیر صحابی رسول بن گئے. یہ ہے قرآن، نورانی شیشہ جڑا رب دا راہ دکھاوے، جڑا بڑے عمل کماوے سیدھا جنت ہو جاوے. یاری لاؤ قرآن دے نال. جڑا بندہ قرآن دے نال یاری لگاندا ہے، جڑے گھر کے اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، اللہ پاک کی رحمت دا نزول ہوتا ہے. اور جس زبان دے نال قرآن پڑھیا جاندا ہے اللہ پاک اس زبان کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتے. پرانے دور کی مائیاں سن نا، قرآن پڑھنیاں سن، جڑا بھی کام کرنا، بچے کو دودھ پلانا، قرآن پڑھنا، کام کرنا، دودھ رڑکنا، صفائی کرنی، سارا کام کرنا تے نال قرآن پڑھنا. اور اس دور کے اندر گھرانیاں کے اندر برکت بھی ہویا کرتی. ایک کمان والا تے سارے کھان والے. تے ہون کی حالت ہے بچہ دودھ نہ پیوے تے ماں کہتی ہے کارٹون لگا دو، موٹو پتلو لا دو، ڈوریمون ہے کارٹون لگا دو تے گھر کے اندر فلمہ ڈرامے چل رہے ہیں. اور وجہ ہم دیکھو گھرانیاں کے اندر ہن برکت بھی نہیں رہے، سارے کمان والے نے لیکن پوری پھر بھی نہیں پہنی. اور میری یقین کرو کہ اگر اسی قرآن پڑھے بغیر فوت ہو گئے تو ساڑھے فوت ہونے اور جانور کے فوت ہونے سے کوئی فرق نہیں ہوئے. اللہ پاک سانو توفیق نصیب فرمائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بڑے جلیل القدر صحابے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، صحابہ موجود ہیں، مجلس رکھی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام درس دے رہے، قرآن کا درس دے رہے، حدیث کا درس دے رہے. تین کر کے میں کونوں دی گزریا ہاں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان کدی ساٹے کو بھی آگے بیٹھ گیا کر، کدی ساٹے کی کر سن لے کر. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چلتا چلتا جا کر کی صحابہ کی مجلس کے اندر بیٹھ گیا ہاں. نبی علیہ السلام باعث کر رہے، نصیحت فرما رہے کہ اچانک نبی علیہ السلام تے مکے دے اوپر پسینہ نمودار ہویا ہے.
سارا جسم پسینے دے نال شراب ہو جاندا ہے، سارے جسم کی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا، پتہ نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر نو کی مسئلہ بن گیا ہے، کی وجہ بن گئی، کی پریشانی بن گئی ہے۔ میں پوچھا اللہ کے محبوب پیغمبر کی وجہ ہے، کاٹی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر کے نازل ہوتے ہیں کہ میں محمد دے جسم دے جو پسینے نکل جایا کھڑے ہیں، نبی دے جسم دے جو پسینے نکلتے ہیں، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، تے ساڈے تے اثر ہی نہیں ہویا کر رہا کہ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر جس آیت دے نال تواڈے جسم وچ جو پسینے نکلے نے او آیت مینوں سنا دیو کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان تو مسلمان نہیں ہے، تیرے خاندان والے کی کھائیں گے، تیرے علاقے والے کی کہیں گے، مسئلہ کرے بنے گا کہ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر میں جانا کہ میرے خاندان والے جانن، میں جانا کہ میرے علاقے والے، میرے کنبے والے جانن، تسی مینوں آیت سناؤ نا جس آیت کی وجہ دے نال تہاڈے جسم جو پسینے نمودار ہوئے نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آیت شروع کر دیں، تلاوت فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تلاوت کرتے جا رہے ہیں، آیت پڑھتے جا رہے ہیں، پیڑ کر کے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کا دارائیں چھا رہے ہیں، اپنیاں دے جوان سو جاری ہو گئے ہیں کہ حضرت عثمان بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر بڑی میٹھی کلام ہے، بڑی سونی کلام ہے، اگر اجازت ہوئے کہ میں پڑھ سکنا کہ نہیں پڑھ سکنا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان پہلے تینوں پاک ہونا ہوئے گا، اگر تو قرآن پڑھنا ہے کہ پہلے تینوں پاک ہونا ہوئے گا، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر اگر ایک گل ہے کہ مینوں کلمہ پڑھا دیو، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان نو کلمہ پڑھاندے نے اور حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بن جاندے نے۔ جڑا سندا ہے سمجھدا ہے انقلاب برپا ہو جاتا ہے دل دے اندر، علاقے دے اندر، معاشرے دے اندر۔ اور ایک والدہ سی کہ اپنے بچے کو مدرسے دے اندر بھیجتی سی، بچہ ضد کرتا سی نہیں میں نہیں جانا، تے والدہ کہندی کول ایک چرواہا کھڑا سی بکریاں چران والا ڈر گیا، والدہ کہندی کہ اگر تو مسجد نہ گیا حفظ نہ کیتا تے تیری حالت بھی اس چرواہے کی طرح ہو جائے گی۔ چرواہے نے سن لیا، اس گڈریے نے بکریاں چران والے نے سن لیا، کہندا اچھا میں اتنا جاہل ہو گیا کہ میریاں جناب مثالاں دتیاں جا رہی ہیں، ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ تو ایک طرح ہو جائے۔ انہوں جناب غصہ آیا یا جو بھی دل کے اندر آیا، انہیں ساریاں بکریاں ہانکیاں اکٹھیاں کیتیاں تے منڈی کے اندر لے اور رجا کے ساریاں فروخت کر دیتیاں اور مدرسے کے اندر گیا۔ قاری صاحب کو کہتا میرے قرآن پڑھاؤ، قاری صاحب نے کوئی قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن پڑھتے گئے
حافظ بن گئے، تجوید پڑھی، قرأت پڑھی، قاری بن گئے، پھر ادب پڑھیا، پھر لغت پڑھی، پھر جناب اللہ پاک نے انہوں نے مسند تدریس سے بٹھایا، قرآن پڑھایا، انہوں نے قرآن کی لغت کی کتاباں لکھیاں، انہوں نے قرآن کے ادب کی کتاباں لکھیاں، انہوں نے قرآن کی قرأت کی کتاباں لکھیاں، انہوں نے قرآن کی تجوید کی کتاباں لکھیاں۔ وہ شخصیت جڑی چرواہا سی، جڑیاں بکریاں چراتے سن، 40 سال کی عمر کے بعد جا کر کے قرآن سیکھیا۔ آج علماء جانتے ہیں، آج قرآن کرام جانتے ہیں کہ وہ شخصیت امام قصائی کے نام پہ جانتے ہیں۔ اللہ پاک عزت عطا فرما، برکت عطا فرما، انقلاب برپا کر دے۔ امام قصائی بڑا نام ہے، قاری صاحب بیٹھے ہیں اور ایک قرأت عشرہ کے اندر بڑا مقام رکھ دے۔ جنہیں اپنی روایت ہے نا ابو حفص، ساری روایت ابو حفص ہے، ابو حفص کے اندر قرآن پڑھنے ہاں یہ باقاعدہ امام قصائی کی ایک روایت ہے، 40 سال کی عمر کیا کر کے قرآن شروع کیا، اتنا قرآن پڑھیا، اتنا قرآن پڑھایا، اتنا قرآن لکھیا، تجوید کے قرأت کے کتاباں لکھیا، اور اللہ پاک نے اتنی عزت نصیب فرمائی، انقلاب برپا کرنا۔ ایک قسم چرواہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، عام ہے، خاص ہے، دل کے اندر انقلاب ضرور ہوتا ہے۔ نجاشی بادشاہ نبی علیہ السلام آغاز اسلام کے ایام میں، نبی علیہ السلام نے نا آغاز کیتا، اسلام کی دعوت شروع کی تھی، تے چند مسلمان جدو ہوئے نا تو مکے والے بڑے تنگ کر دے، سارے اکٹھے ہو کے آندے آقا سانو اجازت دیو اسی ہجرت کر دیں، اسی اتو جانا چاہتے ہیں، ساڑھے تے مکہ والے بڑا ظلم کر دیں، سانو بڑا ستام دے، انتہا ہو گئی۔ آقا علیہ السلام فرمایا کدھر جاؤ گے؟ فرمایا ہمشہ کی طرف ہجرت کرا دیں۔ ہمشہ کا بادشاہ جو ہے نا نجاشی بڑا رحم دل ہے، بڑے نرم دل والا ہے، تو سارا دل کرتا ہے کہ اسی ہمشہ کی طرف چلے جائیے، جب حالات مکے سے صحیح ہو جائیں گے اسی واپس آ جاؤں۔ نبی علیہ السلام فرماتے نہیں چلو ٹھیک ہے تسی تیاری کرو۔ تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے مرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار کو امیر بنا لیتا۔ حضرت جعفر تسی امیر بن جاؤ انہاں دے، اور تسی امیر بن کر کے حبشہ کے اندر جاؤ۔ اور ایک گل یاد رکھ جعفر، تو نا سورہ مریم یاد کر، کیونکہ اتھو دے جڑے علاقے دے لوگ نے نا وہ عیسائی مذہب کے پیروکار نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منن والے نے، تے تو سورہ مریم یاد کر کے جانا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ مریم یاد کر لی، سورہ مریم یاد کر کے تے اسی چلے گئے، سارا قافلہ چلا گیا، تے جدوں اسی حبشہ کے اندر پہنچے نا تے ساڈے جاون تو پہلے ہی اوتھے مکے دا وفد موجود سی، مکے دے کفار مکہ دا وفد چمچے موجود سے، اور جا کر کے نجاشی بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ ایک جڑا قافلہ مکے کے وچوں آیا ہے، یہ نا اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے مکے کے اندر لڑائیاں پا دیتی ہیں، انہوں نے نکے بڑے نو لڑا دیتا، باپ بیٹے نو لڑا دیتا، باپ بیٹے کے خلاف ہے، بیٹا باپ کے خلاف ہے، بھائی بھائی کے خلاف ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے اسے تبلیغ کی تھی، یہ ہم تیرے علاقے کے اندر آئے تھے کہ انہوں نے ایک سے بھی تبلیغ کرنی، لہذا انہوں نے بجا، انہوں نے یہ فتنہ برپا کرنا۔ نجاشی بادشاہ کہتا ہے اچھا اپنے کرنے ہیں کہ انہوں بلانے ہیں، پتہ کرنے ہیں کہ وہ کیویں دے لوگ ہیں۔ کوئی بادشاہ سیانے نہیں ہوندے، سارے ٹرمپ طرح کملے نہیں ہوندے، سیانے نہیں ہوندے، تے انہوں نے بلایا، سارے جناب آئے مسلمان، تے پوچھا نہیں کتوں آئے ہو؟ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے بڑے جلیل قدر صحابی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے کو سوال و جواب شروع ہو گیا، میرے دربار کے اندر بلایا گیا، دربار سجیا ہے، سارے لوگ جناب دربار کے اندر موجود ہیں، وزیر موجود ہیں، مشیر موجود ہیں، تینج کر کے سائٹ پہ جناب مکے دے کافر اور چمچے موجود ہیں۔ کہ میرے کو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، بادشاہ پوچھنا ہے
کون ہو تسی؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی اسی مسلمان ہاں کہ تو آئے ہو، جی اسی مکے دے وچوں آئے ہاں، کیوں آئے ہو کی وجہ ہے؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساڑھے تے مکے والیاں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، ساڑھے تے مکے والیاں نے ظلم کی انتہا کر دی، اسی امن دی تلاش نال تواڈے وطن دے وچ آئے ہاں، تواڈے علاقے دے اندر آئے ہاں، تواڈے ملک دے اندر آئے ہاں۔ اچھا تانوں مکے والے کیوں مارتے ہیں، کیوں زیادتیاں کر رہے ہیں؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساڈا گناہ یہ ہے، ساڈا قصور یہ ہے کہ اسی کہنے ہاں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ یہ سب منگتے ہیں، یہ سب منگتے ہیں، وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ساڈا گناہ یہ ہے، ساڈا جناب قصور یہ ہے کہ اسی لا الہ الا اللہ کہنے ہاں۔ نجاشی بادشاہ کہتا ہے تانوں لا الہ الا اللہ سکھان والا کون ہے، پڑھان والا کون ہے، بتلان والا کون ہے؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سانوں سکھان والا ایک کلمہ سکھان والے ساڈے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ نے۔ نجاشی بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ محمد کون ہے؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا پیر بھی ہے، میرا پیر بھی ہے، ویر ایسا کہ کائنات کے اندر امیدہ پیر نہیں ہے، اور پیر ایسا کہ کائنات کے اندر امیدہ پیر موجود نہیں ہے۔ ویر ایسا یہ چچا کا بیٹا ہے نا، چچا زال بھائی ہے، ویر ایسا کہ امیدہ کائنات کے اندر ویر نہیں ہے، اور پیر ایسا کہ کائنات کے اندر امیدہ پیر آیا ہی نہیں۔ میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ سردارے او سارے نبیاں دا، سردارے او سارے نبیاں دا، موڈے موڈے تے کملی کالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ احمد نو چھڑے پاسے جاوے اور کو پیر بنانا چاہے، احمد نو چھڑے پاسے جاوے اور کو پیر بنانا چاہے، نہیں کو بولے اللہ نے کرنا، نہیں کو بولے اللہ نے کرنا، باوے بنا لے تو جالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے۔ میرا پیر بھی ہے، میرا پیر بھی ہے، اور نام ہے محمد
محمد رسول اللہ، اچھا تہاڈا پیغمبر ہے؟ جی جی ساڈا پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر ہے۔ نجاشی بادشاہ کہندا ہے اچھا ساڈے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اوپر کتاب نازل ہوئی سی، تہاڈے پیغمبر تے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی جی ساڈے پیغمبر تے بھی وحی نازل ہویا کرتی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر کے آتے ہیں، اگر تہاڈی اجازت ہوے کہ میں تانوں پڑھ کر کے سنانا ہاں تے نجاشی بادشاہ کہندا ہے کہ ضرور پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کر کے میں پڑھنا شروع کر دیتا، بسم اللہ کر کے پڑھنا شروع کر دیتا کہ مکے دے کافر کی کہندے نے نا 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 نا۔ وہ نجاشی کہندا خیر ہے تانوں کی بنیا، چنگے والے کھڑے ہو۔ بادشاہ اسی اتنی دوروں آئے، اتنا سفر طے کر کے آئے ہاں، اسی مکے دے وچوں سپیشل حبشہ دے اندر یہی گل تو کرن آئے سی کہ انہاں کول کلام نہیں سننا۔ کیوں خیر کیوں نہیں سننا؟ نا 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 یہ کام نہ کرے یار، پھر کی ہے کلام نال کی ہے؟ نہیں نہیں بادشاہ ساڈا سفر نہ خراب کر، اسی بڑی دوروں آئے ہاں تے تھانوں سمجھان آئے ہاں، ساڈی گل دی لاج رکھی کہ کلام نہ سنے۔ کملے بندے نے انہاں نال کی ہو جانا؟ یہ کلام نال کی ہو جانا؟ نہیں بادشاہ انہیں نہ کر، نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے چلو جی میں بادشاہ تیری مرضی ہوے کام۔ تے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انجے کر کے میں قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے، سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دیتی ہے۔ تے جدوں میں پڑھدا کتے پہنچیا ہاں، اس آیت تے پہنچیا ہاں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پڑھتا تھا کہ جب اس آیت میں پہنچیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کرتا گیا، نجاشی بادشاہ روتا گیا ہے، اُنہی آنکھیں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ میں قرآن کی تلاوت مکمل کی ہے تے جدوں قرآن کی تلاوت مکمل کی ہے تے نجاشی بادشاہ مکے والے نوں کہندا ہے جاؤ دوڑ جاؤ میرے ملک دے وچوں نکل جاؤ، جاؤ دوڑ جاؤ میرے علاقے دے وچوں نکل جاؤ، جاؤ دوڑ جاؤ میرے وطن دے وچوں نکل جاؤ۔ خداوند قدوس کی قسم اٹھا کر کے کہنا نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ کتاب والا نبی جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ کتاب والا پیغمبر دیر نال سنیا سمجھیا۔ اور جڑا دیر نال سنتا ہے سمجھتا ہے پڑھتا ہے ضرور انقلاب پیدا ہوتا ہے، بھاویں کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے فقیر ہے غنی ہے مرد ہے عورت ہے بچہ ہے بادشاہ ہے چرواہا ہے غریب ہے، جڑا بھی دیر نال پڑھے گا سنے گا جانے گا ان دے دل کے اندر ضرور انقلاب آئے گا۔ حضرات عزیز وقار اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سن صحیح معنی کے اندر قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جڑا سنیا اور سنایا ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.